الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو ایک ایسے گناہ کے بارے میں بتلاؤں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ہوا ہے. اس کی قرآن و حدیث میں کتنی مذمت اور کتنی وعیدیں آئی ہے، اور اس سلسلے میں ایک واقعات آپ حضرات کو سناؤں گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کتنا سنگین ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. یہ گناہ جو ہے یہ تکبر ہے. تکبر بڑا سنگین جرم ہے. تکبر کہتے کس کو ہے؟ تکبر اپنے آپ کو اس طریقے سے بڑا سمجھنا کہ دوسرا انسان حقیر لگے. گویا کہ تکبر کے دو جز ہے. ایک ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کسی دنیاوی کمال کی وجہ سے جو انسان کے پاس ہو، جو سامنے والا ہوگا اس شخص کو کمتر اور حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا جو غرور ہے، اس کا جو تکبر ہے، وہ اس کو گناہ میں مبتلا کرتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِحَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. جو شخص اترانے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو، اللہ رب العزت اس شخص کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ تکبر کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے. سب سے پہلے یہی تکبر اور حسد ہوا جس کی وجہ سے ابلیس کو اللہ رب العزت نے مردود قرار دیا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے سورہ بقرہ کے اندر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، سب فرشتے اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے. ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا، میں آگ سے بنا ہوا. اللہ رب العزت نے کہا کہ دفع ہو جا. اس تکبر کی وجہ سے اس ابلیس کو، جس کے بارے میں آتا ہے کہ کتنی سال اس نے عبادت کی اور کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اس نے عبادت نہ کی ہو، جہاں پر اس نے رویا نہ ہو، اور فرشتوں کا سردار رہا، اتنی عبادت کرنے کے باوجود تکبر، تھوڑا سا تکبر جب اس نے کیا تو تکبر کی وجہ سے اس کو دفع کر دیا گیا، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود قرار دیا گیا. اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے. جو ان دونوں میں سے کسی کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا. اسی طریقے سے متعدد روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا انسان اپنی نظر میں اگرچہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ بہت زیادہ حقیر ہوتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں وہ بہت زیادہ گھٹیا ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کی نظر میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی کم درجہ ہوتا ہے. تو یہ روایات ہے، اور اس کے علاوہ متعدد روایات ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے. تکبر بڑی بری چیز ہے. قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس کی مذمت آئی ہے. اس تکبر کی وجہ سے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے.
تو اس پر ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو ہماری عبرت کے لیے ہے کہ انسان جب تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کی سزا فی الفور دنیا میں ہی دیتے ہیں۔ ایک زمیندار تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ زمین دی تھی، مال و دولت سے بھی نوازا تھا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی زمین میں سے ریل کی پٹری لگی ہوئی تھی، ایک سٹیشن سے لے کر دوسرے سٹیشن تک جتنی زمین آتی تھی وہ سب کی سب زمین اسی کی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک چوراہے پہ بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور اس سے ذکر کیا کہ بڑی مالی تنگی ہے، بڑے حالات ہے، سمجھ نہیں آتا ہے کہاں سے کماؤں، کس طریقے سے کماؤں، گھر والوں کو کیا کھلاؤں۔ تو اس سامنے والے نے، اس زمیندار نے تکبر کے طور پر کہا، اس کو دکھلانے کے لیے کہا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں سوچتا ہوں کہاں کہاں خرچ کروں گا، مجھے تو اپنی 14-15 نسلوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، ان کے لیے مال ہی مال ہے، جب تک وہ رہیں گے کھاتے رہیں گے میرے ہی مال میں سے، مجھے اتنا مال ہے، میں تو سوچتا ہوں کہاں خرچ کروں گا، اور تو کہتا ہے کیسے کماؤں گا، کیا کروں گا۔ یعنی اس نے تکبر کے طور پر کہا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزر گیا، وہ شخص بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، جب وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کا بیٹا اس کا وارث بن گیا۔ اب جب وہ اس کا وارث بن گیا، ادھر سے پیسہ تھا، ادھر سے اس کے جو دوست احباب تھے وہ سب برے قسم کے لوگ تھے، ان کے ساتھ مل جل کر اس نے جب وہ گناہ میں مبتلا ہوا تو ان دوستوں نے اور خود اس نے ان پیسوں کو صرف عیاشی میں اڑایا۔ ہر دن وہ سوچتا تھا کہ کوئی نیا چہرہ مجھے ملنا چاہیے، ہر دن اس کو شراب ہونی چاہیے تھی، ہر دن اس کو ہر ایک لذت ہونی چاہیے تھی، یعنی گناہ کی ہر ایک لذت اس کو حاصل ہونی چاہیے تھی۔ اس کے لیے جتنا پیسہ ہو سکتا تھا اتنا پیسہ وہ خرچ کرتا تھا۔ جب اپنے علاقے میں بس نہ چلا، پھر دوست احباب جو تھے انہوں نے کہا کہ باہر کلبوں میں جاؤ، وہاں پر آپ کو نئے نئے چہرے ملیں گے، وہاں آپ کو ہر چیز ملے گی، وہاں ہر ایک چیز آپ کو ملے گی، بس پیسہ چاہے۔ وہ گیا اور جاتے جاتے وہ پیسہ اڑاتا رہا، اڑاتا رہا، اڑاتا رہا، یہاں تک کہ 2-3 سال میں ہی اس کی حالت جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی۔ پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کا جو مکان تھا اس کو بھی بیچ دیا، جو زمین تھی اس کو بھی ایک ایک ٹکڑا کر کے بیچتا رہا، بیچتا رہا، بیچتا رہا، یہاں تک کہ ساری زمین بھی بیچ دی۔ آخر کار وقت آیا کہ جس چوراہے پر کھڑے ہو کر باپ نے تکبر کے طور پر تکبریہ انداز میں کہا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ 14-15 پشتوں تک پہنچ جائے گا، اور میں تو سوچتا ہوں کہاں خرچ کروں گا۔ ایسا وقت آیا کہ وہ بندہ، اس کا جو بیٹا تھا، اسی چوراہے پہ پہنچ گیا اور وہیں پر بھیک مانگنے لگا، اور 2-3 سال میں اس کی جو جتنی بھی جائیداد تھی، جتنی بھی بادشاہ تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ تکبر کا اللہ رب العزت دنیا میں ہی انجام دکھاتا ہے، دنیا میں ہی اللہ رب العزت سزا دیتا ہے۔ یہ تکبر بہت بری چیز ہے، اس تکبر سے ہم اپنے آپ کو نکالے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب چلو تو درمیانی چال چلو، اکڑ کر مت چلو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا کر زمین پر مت چلو، یہ مت کہو کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، نہیں، عاجزی، انکساری۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو ایک شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیوں پر لے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس بری چیز سے محفوظ رکھے اور ہمیں بھی تواضع عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔